ایک شرط ہے، عید اور بقرعید کے دن اور جمعہ کے دن جتنے نمازی مسجد میں آتے ہیں اتنے ہی نمازی اگر یہ 5 وقتی نمازوں میں آنے لگے تو مسلمان غالب ہو جائیں گے۔ ایک یہودی نے لکھا ہے، آپ دیکھیں کیا حال ہے نمازوں کا، مسجدوں کا، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیسے آپ جنت میں جائیں گے؟ مرنا تو ہے ہی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر کے گئے ہیں؟ دیکھیے ہمارے پردادا نہیں ہے، ہمارے دادا چلے گئے، آپ میں سے کتنے لوگوں کے دادا پردادا چلے گئے؟ وہ ہے کیا؟ کل وہی انہوں نے مسجد بنوائی تھی، حاجی یوسف صاحب کی نے زمین دی تھی، انہی کے بال بچوں نے مل کر کے، اور بھی لوگوں نے بعد کے دور میں، لیکن وہ سارے لوگ ہیں کیا؟ ہم بھی کہتے ہیں جو لوگ بوڑھے ہو چکے ہیں 60 سال کے 70 سال کے، آپ کا ایک پیر قبر میں لٹک گیا ہے، ارے آپ کے پیر قبر میں نہیں لٹکے گا کیا؟ اور اب تو نوجوانوں کو بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو اس جنت کی فکر کیجئے، اس جنت کی طرف دوڑیے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم جنت عرضھا کعرض السماء۔ اگر یہ فکر لائق ہو جائے مجھے لگتا ہے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کوئی یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں زمین کے، جگہ کے، آپس کے تنازعات ہیں، دل ملے نہیں ہیں، دل پھٹے ہوئے ہیں، بھائی بھائی میں بنتی نہیں ہے، یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے اگر ایسا کرتے ہیں۔ مسجد بنانے کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ مسجد توڑ رہے ہیں۔ آخر ان لوگوں کی بھی فکر کیجئے نا جو لوگ مسجد توڑ رہے ہیں، وہ مسجد نہ توڑیں۔ آپ گھر بنائیے اور ہمارے گھر کو اور آپ آ کر کے توڑ دیجئے تو ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے گا۔ ارے ان کو ہم سے دشمنی ہے، بیر ہے، نفرت ہے، ان کو سمجھائیے، ان سے ملیے۔ کیوں نفرت کر رہے ہیں آپ ان سے؟ آپ میرے بھائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام نے یہی کہا، یا لیت قومی یعلمون، تم مجھے نہیں جانتے ہو میری قوم کے لوگوں، میں تمہارا بھائی ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ اتنی بڑی آبادی 80% کے لوگ ہم سے نفرت کر رہے ہیں، ہم اطمینان سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب آپ کے گھر میں بلڈوزر چلے گا، آپ کے محلے کی مسجد میں بلڈوزر چلے گا، تب آپ فکر کریں گے۔ دعائیں کر کے کام چلانا چاہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بہت کم روایتیں مروی ہیں، بہت کم۔ ایک روایت ہے، بہت دلچسپ روایت ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو معروف کا حکم دینا چھوڑ دو گے، لوگوں کو منکر سے منع کرنا چھوڑ دو گے، تو تمہارے اوپر ظالم لوگ مسلط کر دیے جائیں گے۔ ہم تو معروف کے معنی بھی نہیں جانتے، بھلی بات کا ہم تلقین تو دور کی بات ہے، جہنم سے نجات دلانا، جنت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا، یہ سب سے بھلی بات ہے۔ نماز کی طرف بلانا بھلی بات ہے، جھوٹ، غیبت، رشوت، چغلخوری، اس سے بچانا یہ منکرات ہیں۔ یہ کام آپ کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں تو ظالم لوگ ہمارے پر مسلط ہو جائیں گے۔ اب مسلط ہو چکے ہیں، اب تو آپ کی شہریت مسجد بنانے کے لیے چل رہے ہیں۔ ہماری تو شہریت کی فکر کیجئے، شہریت ختم ہونے والی ہے، شہریت قانون پاس ہو چکا، آپ نے اس کی لڑائی لڑی ہے۔ تو یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اسی روایت کا ایک حصہ اور ہے، تمہارے نیک لوگ دعائیں کیا کریں گے لیکن دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ خانقاہوں میں دعائیں ہو رہی ہیں، مسجدوں میں دعائیں ہو رہی ہیں، لوگ گڑ گڑا کر کے دعائیں کر رہے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ آپ کو جو کام کرنے کا تھا، ڈاکٹر نے کہا، بیٹھے ہوئے تھے چلے گئے کیا؟ ارے بھائی ہم سردی بخار کی دوا دے رہے ہیں لیکن یہ پرہیز بھی کرنا ہے، تو وہ کام آپ کر نہیں رہے، صرف دوائیں کھا رہے ہیں آپ۔ وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے گفتگو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے ضروری ہے، اگر ظالموں سے نجات چاہتے ہیں ان کے دلوں کو ٹٹولیے، ان کے ذہن و دماغ میں اسلام و مسلمانوں کے خلاف جو نفرت ہے، اچھی تعلیمات کو بھریے۔ یہ صرف مولوی مولانا کا کام نہیں ہے، صرف تقریر کرنے والوں کا کام نہیں ہے، تقریر سے نہیں، آپ ثابت کیجئے غیر مسلموں کے سامنے، 80% لوگوں کے سامنے، مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا، جو واقعہ بھی سنایا گیا۔ مسلمان حق بولتا ہے، جو واقعہ بھی سنایا گیا۔ مسلمان ہمیشہ سچ بولتا ہے، مسلمان امانت دار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ گھراؤ کیے ہوئے تھے جان مارنے کے لیے، اور سارے لوگ امانت انہیں کے پاس رکھے ہوئے۔ ہم نے ایک واقعہ سنایا تھا اس دن مزمدیہ میں بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کی عمر کے ہوئے ہیں تو خانہ کعبہ کی دیوار میں حجر اسود لگانے کا مسئلہ درپیش تھا۔ مکہ کا ہر قبیلہ کا سردار چاہتا تھا کہ ہم ہی لگائیں، ہماری ناک اونچی ہو، جیسے خاندانی لڑائی ہوتی ہے نا، وہاں پہ بہت زیادہ تھی۔ ایک بزرگ نے کہا کہ کل جو کوئی سب سے پہلے مسجد میں آئے گا وہی اس کا منصف ہوگا، فیصلہ کرے گا۔ دیکھا کہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے آ رہے ہیں، تو لوگوں نے دیکھ کر کیا کہا، ھذا محمد
हाज़िल अमीन रज़ीना हो, ये मोहम्मद है, हम लोग राजी हैं, खुश हैं, ये अमीन है, ये जो फैसला करेंगे वही मबनी पर इंसाफ होगा। और हम लोगों के ताल्लुक से मौलवी मौलाना भी इसमें शामिल है। अब मुखिया सरपंच तो दूर की बात, जब देखता है कोई मुखिया आते हैं पंचायत करने के लिए, सरपंच आ रहे होते हैं, हत्ता कोई मौलवी साहब भी आ रहे होते हैं, लोग कहते हैं अब पंच नहीं होने वाला, एक कप चाय में बिकने वाला आदमी आ गया। तो कैसे होगा, कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत का हमदम बनते हैं। बहुत अफसोस की बात है। देखिए, हमको अपने माशरे को तामीर करना है, ऐसा आइडियल माशरा बनाना है जिस माशरे में अभी कहा सब लोग अब माशाअल्लाह कमा रहे हैं, एक आदमी अपना अकेले एक घर बनाता है, मेरा भाई अकेले एक घर बना दिया, वो तो मेरा 5 पैसा नहीं लगा हुआ, किसी भाई के नहीं लगा हुआ। तो क्या जब हमारे बच्चे पढ़ लिख लेंगे, काबिल हो जाएंगे, तो एक अकेले मस्जिद नहीं बना सकता है क्या? बना सकता है, अकेले मस्जिद बना सकता है। तो आप बच्चों की तालीम पर, तरबियत पर फिक्र कीजिए ना। कुल्ल मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, पूछिए यहाँ पर उलमा किराम बैठे हुए, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। आगे हदीस में कहा गया उनके वालिदैन जो उनके यहूदी या नसरानी बना देते हैं। जो बच्चा चोर बन गया है, डकैत बन गया है, बेईमान बन गया है, उसका सेहरा उनके बाप के सर जाएगा, माँ के सर जाएगा। जो क्रिमिनल बन गया है, बदमाश बन गया, उनके सेहरा उनके सर। दुनिया में तो हम देख रहे हैं, जिन लोगों के बच्चे ने उनके कॉलर पकड़े हैं, गले में गमछा लगाया है, वो बच्चा कभी उसके लिए रब्बिरहुमा कमा रब्बयानी सगीरा की दुआ नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता है। रब्बिगफिरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, कभी नहीं कर सकता। ऐसे बच्चे आपके हैं और आप जन्नत में जाने की ख्वाहिश कर रहे हैं। बच्चों की तरबियत कीजिए, साले औलाद पैदा कीजिए। औलाद आपने पैदा की है, तरबियत की जिम्मेदारी आपकी है। बच्चे चोर बनते हैं, डकैत बनते हैं, आपका कल क़यामत के दिन बात पुरस होगी आपसे। 10 बज चुके हैं बुजुर्गों, दोस्तों, हम बात को खत्म करना चाहते हैं। अब इससे चूंकि हमने 10 ही बजे की बात की थी, 2-3 बातें मुझे भी कहनी थी और, लेकिन अब ये बात हम नहीं कहना चाहते। जो टाइम दिया गया था वो टाइम पूरा हो गया। एक बात लेकिन टाइम के बारे में कहना चाहते हैं। सूरह असर में कसम खाई गई, टाइम ही कसम खाई गई, असर की, जमाने की। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, वो बर्फ की तरह से पिघल रहा है। हम लोग इत्मीनान से ठाट बाट के साथ सोए हुए हैं। 10 साल के बाद, 20 साल के बाद नमाज पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। वक्त बहुत बर्फ रफ्तारी के साथ गुजर रहा है। इसको समझिए, इसकी अहमियत को। टाइम मैनेजमेंट कीजिए, अपने कामों को बांटिए, और जो मुमकिन हो सकता है वो अपनी आखिरत की, आखिरत की को संवारने के लिए कीजिए आप। और जमाने के फितने से अपने आप को, अपने आलो अयाल को महफूज रखिए। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। अपने आप को और अपने आलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाइए। और अल्लाह ताला से दुआएं कीजिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। सब्र के जरिए, सलात के जरिए। सलात ही नहीं पढ़ते, सब्र ही नहीं जानते, तो कहां से दुआ करेंगे, कहां से दुआ कबूल होगी। मैं रत जग्गा जलसा कायल नहीं हूं, और मैं तो जब जाता हूं लोगों से कहता हूं अगर फजर की नमाज पढ़ना है तो जलसा सुनिए, वो तो मत सुनिए। जितने लोग बैठे हुए फजर की नमाज पढ़िएगा जी, इतने ही लोग, मेरा मुखातब और लोग नहीं है।